نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کتاب الغسل، اس کا باب نمبر 3 ہے، باب الغسل بالساء و نحوہ۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ کتنے سے پانی کے ساتھ انسان غسل کر سکتا ہے۔ آج امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب باندھا ہے 1 سا یا اس کے قریب قریب پانی کے سے غسل کا انسان کر سکتا ہے۔ تو 251 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں عبداللہ بن محمد، جن کا تعلق بخارا یعنی ازبکستان کے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابو سلمہ بیان فرماتے ہیں کہ دخلت انا و اخو عائشہ علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فسألها اخوها عن غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق دریافت کیا، پوچھا۔ فدعت بإناء، تو اما جان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک برتن منگوایا، نحو من ساء، جو تقریباً 1 سا جتنا تھا، 1 سا جیسا برتن تھا۔ یعنی سا ہوتا ہے نا جس کے ساتھ ہم وہ 2 کلو 100 گرام کی مقدار جس کے ساتھ فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ تو اما جان نے فاغتسلت، غسل کیا، وافاضت علی راسها، اور اپنے سر پر پانی بہایا، وبیننا وبین حجاب، اور پھر وہ بیان فرماتے ہیں اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل تھا۔ قال ابو عبداللہ قال یزید بن ہارون وبہز والجدی عن شعبہ قدر سائل، شعبہ سے قدر سا کے لفظ نقل کیے ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر سے 2-3 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو منکرین حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے غسل کیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے درمیان اور دیکھنے والوں کے درمیان پردہ حائل تھا، اور یہ دیکھنے والے دونوں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محرم ہیں۔ ایک ہیں جو روایت میں ابو سلمہ ہیں، وہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں، جو کہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھانجے لگتے ہیں۔ انہوں نے ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا دودھ پیا ہے۔ اور دوسرے صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے وہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی ہیں عبداللہ بن یزید۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ 1 سا کے ساتھ کیسے غسل؟ تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پردے کے اندر چلی گئیں، اور صرف انہوں نے اوپر سے تھوڑا سا سر دیکھا جو محرم رشتے تھے۔ انہوں نے آگے پھر سارا غسل کر کے باہر نکل کے کہنے لگی بس میں نے غسل کر لیا، ہو جاتا ہے ایسے پانی، اتنے پانی کے ساتھ غسل۔ تو دوسری حدیث ہے 252 نمبر۔ اس کے حدیث کے راوی بھی عبداللہ بن محمد ہیں، جن کا تعلق ازبکستان یعنی بخارا شہر سے ہی ہے۔ تو حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں انہ کان عند جابر بن عبد اللہ ہوا و ابوہ وعندہ قوم، کہ وہ اور ان کے والد گرامی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جبکہ ان کے ہاں اور لوگ بھی تھے۔ فسألوہ عن الغسل، انہوں نے غسل کے متعلق سوال کیا۔ فقال، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یکفی کا ساؤن، 1 سا آپ کو کافی ہے۔ قال رجل، ایک بندہ کہنے لگا، ما یکفینی، مجھے تو سا کافی نہیں ہوگا۔ جابر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کان یکفی من ہوا اوفا من کا شارن، حضرت جابر نے فرمایا اتنا پانی تو اس ذات گرامی کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال آپ سے زیادہ تھے، وخیر من کا، اور وہ آپ سے بہتر بھی تھے۔ تو پھر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے امنا فی صوبن، ایک کپڑے میں ہمیں نماز پڑھائی یعنی امامت کروائی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3 دفعہ آتی ہے۔ اس روایت میں ابو جعفر سے مراد حضرت باقر ہیں، جن کا نام محمد بن علی بن حسین بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد حضرت زین العابدین جو کہ علی بن حسین یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے ہیں۔ انہوں نے ابنا اصل میں غسل کے متعلق اتنے سے پانی سے کیسے غسل ہو سکتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بس 1 سا سے کافی ہو جاتا ہے۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ
ان کے صاحبزادے سیدنا حسن ہیں، حضرت حسن، یہ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سیدنا علی کے بیٹے ہیں۔ ان کے بیٹے کہنے لگے اتنی مقدار سے میرا تو غسل نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا جابر فرمانے لگے بھائی جس کے بال آپ سے زیادہ تھے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ سے بہتر بھی تھے، انہوں نے اتنے پانی سے غسل کر لیا۔ پھر جابر نے اصل کیا بتایا، جابر نے کیا کیا، 3 چلو پانی لیا، سر پہ ڈالا، سر کے بال صحیح طرح گیلے ہو گئے، اس کے بعد نیچے سارے بدن پر ایک دفعہ پانی بہا لیا، تو کہا ایسے ہو جاتا ہے غسل ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر آگے آ جائے گی وضاحت۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی غسل کر لیا تھا۔ مطلب یہ کہ غسل کرنے کے لیے صرف ایک دفعہ پانی بہا لے انسان کافی ہوتا تھا، صابن نہ بھی لگایا تو غسل ہو جاتا ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور تیسری حدیث اس مسئلے کے اندر ہے 253 نمبر، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں ابو نعیم، جن کا تعلق کوفہ کے ساتھ ہے، عبد الرحمن بن ہانی بن سعید ان کا نام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونہ تکانا یغتسلان من اناء واحد، کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے، کر لیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے پانی تھوڑا سا تھا، اصل میں پانی کی اس کے اندر حد بندی کے مسئلہ ہو رہا ہے کہ کتنی ساری مقدار میں، تو جتنا کم سے کم استعمال کیا جائے ٹھیک ہے، بہت زیادہ پانی کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت پانی توافر ہوتا بھی نہیں تھا، بس لوگ اپنی طہارت مقصد سمجھتے تھے۔ تو قال ابو عبداللہ، اس حدیث کے آخر میں چونکہ ایک سند کے متعلق مسئلہ ہے، کان ابو عریانہ تھا یقول اخیراً عن ابن عباس عن میمونہ تھا وصحیح ما رواہ ابو نعیم۔ امام بخاری نے کہا کہ ابن عیینہ آخر عمر میں یعنی ابن عباس میمونہ کہنے لگے تھے، لیکن صحیح الفاظ وہی ہیں جو ابن نعیم نے بیان کیا ہے۔ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس کی حدیث بے روایت ابو نعیم کو دوسروں کی روایت پر ترجیح دی ہے، یعنی اس روایت کو اپنا ابن عباس کی مسانید میں سے قرار دیا ہے، اور دوسرے حضرات اسے مسانید میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسانید میمونہ سے قرار دینا حضرت ابن عیینہ کی آخری عمر سے تعلق رکھتا ہے، چونکہ مسند ابن عباس کا معاملہ ان کی پہلی عمر سے رکھتا تھا، کیونکہ اس عمر میں حافظہ کبھی ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی روایت کو بھی حافظ ابن حجر نے ترجیح دی ہے، کیونکہ آخر عمر میں ان سے روایت کرنے والے تعداد میں زیادہ ہیں اور انہیں اپنے شیخ کے ساتھ زیادہ مدت تک رہنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ، ترمذی اور ابن ماجہ چاروں نے اس حدیث کو عن ابن عباس عن میمونہ ہی بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مسئلہ یہ اپنی خالہ میمونہ سے ہی پتہ لگا ہے۔ ایک سند کے متعلق بحث تھی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، کتاب الغسل، باب نمبر 4 ہے، باب من افاض علی راسہ ثلاثا، باب ہے کہ جس آدمی نے اپنے سر پر 3 بار پانی بہایا۔ حدیث نمبر 254 ہے، 254۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں ابو نعیم، جن کا نام عبد الرحمن بن ہانی بن سعید اور ان کا تعلق کوفے کے ساتھ ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے ٹوٹل 60 حدیث ہیں۔ بخاری میں ان کی حدیث 9 ہیں، مسلم میں 7 ہیں، متفق علیہ 6 حدیث ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ایک دفعہ آتی ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انا فافیض علی رأسی ثلاثا واشار بیدیہ کلتیہما۔ سیدنا جبیر بن مطعم نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتا ہوں، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ اصل میں صحیح مسلم کے اندر یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ بنو ثقیف کے کچھ لوگ آئے تھے، اور بھی لوگ موجود تھے، تو یہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو کسی نے کہنے والے نے کہا میں غسل میں ایسے کرتا ہوں، ایسے کرتا ہوں، اتنا بہان پانی استعمال کرتا ہوں، تو پھر اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے ہاتھوں کے ساتھ کہ میں اپنے سر پر 3 دفعہ پانی بہاتا ہوں، یعنی سر کے اوپر 3 دفعہ پانی بہا کر اچھے طریقے کے ساتھ
سر کی جڑیں جو ہیں وہ گیلی ہو جائیں صحیح طرح بالوں کی، اس کے بعد نیچے والے سارے بدن پر پانی ڈال لیں تو یہ غسل ہو جائے گا۔ اور حدیث نمبر 255 ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں محمد بن بشار، یہ ٹوٹل سیاستہ کے استاد ہیں، سیاستہ والوں کے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ علی رأسہ ثلاثا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتے تھے۔ اور اگلی حدیث ہے 256 نمبر، اس میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں ابو نعیم۔ تو ابو جعفر محمد باقر کہتے ہیں، قال علی جابر، مجھے سیدنا جابر نے فرمایا، وَأَتَانِ ابْنُ عَمِّ کی، کہ میرے پاس تیری چچا کا بیٹا آیا تھا، یعرض بالحسن بن محمد بن الحنفیہ، وہ حسن بن محمد بن حنفیہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اصل میں یہ حسن بن محمد بن حنفیہ، یہ جب جنگ یمامہ ہوئی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک لونڈی آئی تھی تو حنفیہ قبیلے کی، وہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، ان کو ہبہ کر دی، تو ان کے بطن سے یہ بچہ پیدا ہوا جو نما کے نام سے ہی محمد بن حنفیہ مشہور ہو گئے تھے۔ یہ وہ ہیں اصل میں سیدنا علی کے بیٹے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ اشارہ کر رہے تھے محمد بن حنفیہ کی طرف، یعنی حسن بن محمد بن حنفیہ۔ قال کہتے ہیں، کیف الغسل من الجنابہ، کہ جنابت کا غسل کیسے کرتے ہیں؟ قلت، میں نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ ثلاثة اکف، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو لیتے، ویفیضها علی راسہ، اور اپنے سر پر ڈالتے، ثم یفیض علی سائر جسدہ، پھر اس کے بعد اپنے سارے جسم پر پانی بہا لیتے۔ قال لی حسن، تو حسن نے مجھے کہا، انی رجل کثیر الشعر، کہ میں ایسا آدمی ہوں کہ میرے بال بہت زیادہ ہیں۔ تو سے یہ جنابر کہتے ہیں، میں نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منک شعرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے بھی زیادہ تھے۔ اب اصل میں یہ سوال 2 دفعہ ہوا ہے، اور دونوں دفعہ سوال کرنے والے حسن بن محمد ہی ہیں، تو دونوں مرتبہ سوالوں کے کیفیت انداز مختلف ہے۔ پہلا سوال اور طرح کا، دوسرا اور۔ پہلے سوال میں یہ تھا کہ کتنی ساری مقدار پانی کی ہو، کتنا سارا پانی ہو کہ جو غسل میں کافی ہو جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا سے غسل کر لیتے تھے، 1 سا کے ساتھ غسل ہو جاتا ہے، یعنی 2 کلو 100 گرام کے ساتھ۔ دوسری دفعہ کیفیت کہ وہ کیسے، پھر اس کے متعلق بتایا کہ 3 دفعہ سر میں پانی ڈالنا ہے اچھے طریقے سے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ سر میں پانی ڈالنا، بالوں کا خلال کرنا ہے کہ صحیح طرح بالوں کی جڑیں گیلی ہو جائیں، اس کے بعد نیچے والے بدن پر پانی بہا لیں، تو پھر اس کے بعد آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اور 3 دفعہ پانی بہانا کافی ہے، اس سے زیادہ یا تو تکلف ہے یا وسوسہ ہے اور وہم ہے، کیونکہ امام المتقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک صاف رہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے 3 دفعہ سر کے اندر پانی ڈالا ہے، تو ہمیں بھی اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کتاب الغسل کا باب نمبر 5 ہے، باب الغسل مرۃ واحدۃ، غسل میں 1 مرتبہ پانی ڈالنا۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 1 مرتبہ پانی بہا لینے سے فریضہ غسل ادا ہو جاتا ہے، جس طرح وضو میں 1 مرتبہ پانی ڈالنے سے 1 مرتبہ آزاد ہونے سے وضو ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور جن روایات میں 3 مرتبہ کا تذکرہ ہے نا، وہ ذرا تحصیل کمال کے پیش نظر ہے، یعنی بڑی اچھی طرح تسلی کے ساتھ ہو جائے یہ مسئلہ، وگرنہ 1 دفعہ کے ساتھ غسل ہو جاتا ہے۔ یہ اماں جان مومنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے لگیں۔ یہ حدیث نمبر 257 ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں موسیٰ بن اسماعیل، جن کا تعلق بصرہ کے ساتھ ہے، 223 ہجری کو ان کی وفات ہوئی تھی۔
تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قالت میمونہ، تو اما جان میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل، میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، فغسل یدہ مرتین، آپ نے اپنے ہاتھوں کو 2 یا 3 مرتبہ دھویا، ثم افرغ علی شمالہ، پھر آپ نے پانی ڈالا اپنے بائیں ہاتھ پر، فغسل مذاکیرہ، آپ نے اپنی شرمگاہ اور اس کے متعلقات کو دھویا، ثم مسح یدہ بالارض، پھر اپنے ہاتھ کو مٹی پر مارا، اس کو پھر دھو دیا، پھر اس کے بعد ثم مضمض، پھر کلی کی، واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھایا، وغسل وجہہ، اور دھویا اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو، ثم افاض علی جسدہ، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر پانی بہا دیا، ثم تحول عن مکانہ، پھر آپ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، پھر گئے، فغسل قدمیہ، آپ نے اپنے دونوں قدموں کو دھویا۔ اب اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر سر کے اوپر اس کا خلال نہیں آیا، کیونکہ جب غسل کرنا ہوتا ہے نا، پھر سر کا مسا نہیں ہوتا، پھر تو سر کا وظیفہ اس کو دھونا ہوتا ہے، جب اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہا لیا سر سمیت، تو پھر بالوں کو علیحدہ، یہ بھی طریقہ درست ہے کہ آپ سارا وضو کریں، جب سر کے مسے تک پہنچیں تو اس کے بعد سر کے اوپر پانی بہا لیں، اگر زمین نیچے سے کچی ہے تو سائڈ پر ہو کر پاؤں دھو لیں دوبارہ، اگر پکی زمین جس طرح آج کل ہمارا ہوتا ہے تو پھر چونکہ پاؤں پورے جسم کے دھلنے کے ساتھ پاؤں نیچے سے دھل جاتے ہیں، صحیح طرح کوئی مسئلہ نہیں، پھر علیحدہ ہٹ کر دوبارہ جگہ پر دھونے کی ضرورت نہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، کتاب الغسل کا باب نمبر 6 ہے، باب من بدأ بالحلاب او الطیب عند الغسل، جس شخص نے غسل کے وقت حلاب یا خوشبو سے ابتدا کی۔ اب اس جگہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ غسل کے آداب بیان کرنے لگے ہیں کہ جس بندے نے غسل کے وقت حلاب یا خوشبو سے ابتدا کی، اور بعض نسخوں میں حلاب کی جگہ پر جلاب کے ہیں الفاظ، جو کہ گلاب سے معرب ہے، یعنی جو پھول گلاب نہیں ہوتا، گلاب کو اس سے معرب ہے۔ اصل میں حلاب تو کہتے ہیں اس برتن کو جس میں جانور کا دودھ دھویا جاتا ہے، لیکن یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ غسل کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان پہلے خوشبو لگا کے پھر نہائے، جس طرح کہ پاکستان میں اکثر لوگ پہلے کرتے تھے، اب تو نیو جنریشن نہیں کرتی، کہ تیل کی مالش، دہی وغیرہ لگاتے، اس کے بعد پھر غسل کرتے، نہاتے۔ تو یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ایک، اور یہ آپ کا مستقل دائمی عمل نہیں تھا، آپ کبھی کبھی ایسا کرتے تھے۔ 258 نمبر حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں محمد بن مثنی، جن کا تعلق بغداد کے ساتھ ہے، یہ تمام سیاستہ والوں کے استاد ہیں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرنے کا ارادہ فرماتے، دعا بشیء نحو الحلاب، اور آپ حلاب جیسی کوئی چیز منگواتے، فاخذ بکفہ، اسے اپنے ہاتھ میں ہتھیلی میں لے لیتے، فبادا بشق رأسہ الایمن، سر کے دائیں حصے سے ابتدا کرتے، پھر بائیں کو لگاتے، فقال بہما علی رأسہ، اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے تالو پر مالش کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا۔ اس طرح پہلے لوگ کرتے تھے کہ چلو نہانے سے پہلے تیل اچھی طریقے سے لگا لو، کچھ دیر بعد ٹھہر کے نہا لیں، اس کے ساتھ انسان کی طبیعت صحت فریش ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ سنت سمجھ کر لگانے میں مزید ثواب بھی ہوتا ہے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، کتاب الغسل کا باب نمبر 7 ہے، باب المضمضۃ والاستنشاق فی الجنابہ، غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اس کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 259 ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں عمر بن حفص بن غیاث، جن کا تعلق کوفے کے ساتھ ہے، یہ کوفے کے قاضی رہے ہیں۔
اما جانا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ سببت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، فافرغ بیمینہ علی یسارہ، اپنے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پر پانی ڈالا، فغسلہما، آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم پھر غسل فرجہ، اپنی شرمگاہ کو دھویا، ثم قال بیدہ الارض، پھر اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا، فمسحھا بالتراب، اور اسے مٹی سے رگڑا، یعنی اچھے طریقے سے مٹی پر مل کے، ثم غسلھا، پھر اس کو دھو دیا، ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی، واستنشق، ناک میں پانی چڑھایا، ثم غسل وجہہ، پھر آپ نے اپنا چہرہ دھویا، وافاض علی رأسہ، اور اپنے سر پر پانی بہایا، ثم تنحى، پھر آپ اس کے بعد اپنی جگہ سے الگ ہوئے، فغسل قدمہ، اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، ثم اتي بمندیل، پھر آپ کے پاس رومال، تولیہ لایا گیا، فلم ينفض بہما، آپ نے اس کے ساتھ اپنے بدن کو صاف نہیں کیا تھا۔ اب اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں سمجھانا چاہتے ہیں، وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ غسل سے پہلے وضو کرنا فرض کا درجہ نہیں رکھتا ہے کہ مسنون عمل ہے۔ ہاں، آپ اتنا کریں، غسل کرنے سے پہلے، غسل جنابت سے پہلے کلی کر لیں، ناک میں پانی چڑھا لیں، اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا لیں، تو جگہ اگر کچی ہے نیچے تو سائڈ پر ہو کر پاؤں دھو لیں، یہ آپ کا غسل ہو جائے گا، جس کے ساتھ آپ نماز پڑھتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جگہ پکی ہے تو ادھر ہی بس آپ نے پاؤں ادھر دھو لیے ہیں، آپ کے پاؤں ویسے دھل گئے ہیں، تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تولیہ لایا گیا، آپ نے استعمال نہیں کیا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ اصل معاملہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹین سے کرتے تھے، بس آپ نے اس نے نہیں کیا، تب تو لایا گیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ گرمی میں کئی دفعہ کیا، گرمی میں دل نہیں کرتا تولیہ استعمال کرنے کو، ویسے ہی رہ جاتا ہے، تو سردی میں استعمال کر لیتے تھے، یعنی تولیہ استعمال کریں یا نہ کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کرو، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ابن حبان نے اس کو اپنی تلیف الضعفاء کے اندر، اور ابن ابی حاتم نے کتاب العلم میں علل میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، لیکن یہ حدیث محدثین کے معیار پر پوری نہیں اترتی، اس لیے وضو یا غسل کرنے کے بعد اعضاء کو صاف کرنا ہاتھوں کے ساتھ یا تولیے کے ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں، درست ہے معاملہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔